إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ آج ترجمہ قرآن کا سبق سورہ فتح کا تیسرا رکوع پڑھیں گے ہم آیت نمبر 18 سے، اور یہاں سے وہی واقعہ ہے اس رکوع میں جس واقعے کے نام پر اس صورت کا آغاز ہوتا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، وہاں بتایا تھا نا اس فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے، اور وہی ذکر یہاں پر ہے۔ لقد رضی اللہ، بلا شبہ یقیناً راضی ہو گیا اللہ، عن المؤمنین مومنوں سے، اذ یبایعونک تب جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ کے ساتھ، تحت شجرہ درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم پس جان لیا اللہ نے جو ان کے دل میں ہے، فانزل السکینۃ علیہم اللہ نے ان پر سکون نازل کیا، واصابہم فتحا قریبا اور اس کے بدلے انہیں جلد فتح عطا کی، قریب کی فتح، کہ ابھی فتح ملے گی ان کو، اور اس قریب کی فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ ٹھیک ہے، واقعہ مختصر اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی غرض سے جا رہے تھے، اور راستے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے آگے بھیجا کہ آپ جا کر وہاں حالات کا جائزہ لیں سفیر بنا کر، اور پھر وہاں پہ مکہ والوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی صحابہ تھے، تقریباً 1400 صحابہ تھے، ان کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی کہ ہم اگر ہمارے ساتھی حضرت عثمان کو شہید کر دیا انہوں نے، تو ہمارے سفیر کو شہید کیا، ہم ان کے خلاف جنگ لڑیں گے یہاں تک کہ ہم مار دیے جائیں یا عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے آپ۔ وہ سب صحابہ نے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم میں سے کوئی واپس نہیں جائے گا بلکہ اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لیں گے، اور وہ بیعت اللہ کو اتنی پسند آئی، فرمایا اللہ ان تمام سے راضی ہو گیا کہ انہوں نے اپنے بھائی کے لیے، جس کی ان کو تو یہی پتا تھا نا کہ وہ فوت کر دیے گئے، ان کے لیے اپنی جان دینے کا عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں مسلمانوں کے حکمران کتنے بھائی ہمارے شہید ہو رہے ہیں، روزانہ ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں، جوان شہید ہو رہے ہیں، عورتوں کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے، بے گھر ہو چکے ہیں وہ، لیکن کوئی نہیں ہے جو یہ وعدہ کرے آپس میں ملیں متفق ہوں۔ جتنے صحابہ جتنے مسلمان تھے نا سب متحد ہوئے نا، کہ آج وجہ یہی ہے کہ ہم متحد نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، آپس میں اختلاف نہیں کرنا ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اب آج آپس میں لڑ رہے ہیں، تو اللہ نے ان پر سکون نازل کیا اور قریب کی فتح عطا کی۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پر صحابہ کی شان دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ میں نے ان کے دلوں کو جانا کہ ان کے دلوں میں کتنا ایمان ہے۔ آج کئی بدبخت اٹھ کے کہتے ہیں کہ صحابہ جو اوپر اوپر سے مومن تھے اندر سے ایمان نہیں تھا، ان کو زیادہ پتہ ہے یا اللہ کو زیادہ پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، امتحن اللہ قلوبہم، دوسری جگہ ہے نا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، آگے آ رہا ہے اگلی صورت میں، ومغانم کثیرۃ یأخذون، اور بہت سی غنیمتیں وہ حاصل کریں گے، وکان اللہ عزیزا حکیم، اور اللہ غالب ہے نہایت حکمت والا ہے۔ وعدکم اللہ، اللہ نے وعدہ کیا تم سے، مغانم کثیرہ بہت ساری غنیمت کا، تأخذون جنہیں تم حاصل کرو گے، فعجل لکم ھذہ اس نے جلدی ہی دے دیں وہ، وکف ایدی الناس عنکم اور روکا لوگوں کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، ولتکون آیۃ للمؤمنین اور تاکہ ہو جائے نشانی مومنوں کے لیے، ویہدیکم صراطا مستقیما اور تاکہ وہ ہدایت دے تمہیں سیدھے راستے کی، واخری اور کئی دوسری غنیمتیں، لم تقدروا علیہا تم نہیں قادر ہوئے ان پر، قد احاط اللہ بہا اللہ نے انہیں احاطے میں، اللہ نے انہیں گھیر رکھا ہے، وکان اللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت والا ہے۔ ولو قاتلکم الذین کفروا اگر تم سے لڑتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولوا الادبار تو یقیناً وہ پھر جاتے اپنی پیٹھ کے بل، ثم لا یجدون ولیا پھر نہ وہ پاتے کوئی دوست، ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار۔ سنت اللہ یہ اللہ کے طریقے کے مطابق ہے، قد خلت من قبل جو اللہ کا طریقہ پہلے گزر چکا ہے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا اور آپ اللہ کے طریقے میں ہرگز تبدیلی نہیں پائیں گے۔ هو الذی وہ ذات، کف ایدیہم عنکم جس نے روکا ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، وایدیکم اور تمہارے ہاتھوں کو، عنہم ان سے، ببطن مکہ مکہ کی وادی میں۔ اب یہ وہی حدیبیہ کے مقام پر جب تھے، کافروں نے اپنا ایک لشکر بھیجا
اسلحہ سے لیس مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ مسلمانوں کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ لشکر آ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، انہوں نے جا کر اس لشکر کو قبضے میں لے لیا، پکڑ لیا۔ اب اس وقت چونکہ وہ مجرم تھے، بن بتائے آ کر مارنا چاہتے تھے، ان کو جیسی بھی سزا دیتے وہ ٹھیک ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، کیونکہ اگر وہ سزا دیتے تھے تو جنگ اسی وقت ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح چاہتے تھے، ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ اسی کا ذکر ہے کہ ان سے تم کو بچا لیا، وہ تو مارنا چاہتے تھے نا صحابہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو، ان سے تم کو بچا لیا، اور پھر تم سے ان کو بھی بچا لیا مکہ کی وادی میں۔ بعد ان اظفرکم علیہ، اس کے بعد کہ اس نے کامیابی دی تم کو ان پر، یعنی تم نے ان کو پکڑ لیا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور روکا تم کو مسجد حرام سے، وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا، اور ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جو بھیجے جائیں کعبہ میں ذبح کرنے کے لیے، وہ روکے ہوئے تھے جانور قربانی کے، ان یبلغ محلہ، کہ وہ پہنچے اپنے قربان گاہ میں، ولولا رجال، اور اگر نہ ہوتے، یہ وہی صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا صحابہ کرام کو اور روک دیا، وہ ان کے ساتھ جو جانور تھے قربانی کے وہ بھی روک دیے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تھوڑے جذباتی ہو گئے کہ اللہ کے پیغمبر یہ کیا ہو رہا ہے، تو اللہ نے یہ وجہ بتائی ہے کہ کس لیے ہم صلح کر رہے ہیں۔ لولا رجال مؤمنون، اگر نہ ہوتے مرد مومن، ونساء، عورتیں مومنات مومنہ، لم تعلموہم، جن کو تم نہیں جانتے ان کو، ان تطعوہم فتصیبکم منہم معرہ، تو پھر تم روند ڈالو گے انہیں، فتصیبکم منہم معرہ، اور پھر تم ان کی قتل گاہ تک پہنچ جاتے بغیر علم کے، لیدخل اللہ، کہ اگر اسی طرح اس وقت جنگ ہو جاتی تو مکہ کے اندر کئی اور مسلمان بھی تھے جنہوں نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا، کافروں کے ڈر سے انہوں نے ہجرت بھی نہیں کی، اور پھر جب صلح ہو گئی تو صلح کے عرصے میں انہوں نے اپنی الگ ٹھکانہ بنا لیا، اور واضح ہو گیا کہ کون مسلمان۔ جب مکہ فتح ہو اس وقت پہ لڑائی تو نہیں ہوئی نا، ٹھیک ہے، اگر اچانک لڑائی ہوتی تو پھر وہ مسلمان جنہوں نے اسلام چھپایا ہوا تھا، یا عورتیں تھیں وہ ہجرت نہیں کر سکتی تھیں، ان پر بھی نہ چاہتے ہوئے مسلمان ان کو نہ مار دیتے۔ لیدخل اللہ فی رحمتی، تاکہ اللہ داخل کرے ان کو اپنی رحمت میں، من یشاء، جسے چاہے۔ وَلَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ، لو تزیلوا، اگر وہ الگ ہو جاتے، لو تزیلوا، اگر پہنچتے تم ان تک، لعذبنا الذین، تو البتہ ضرور ہم عذاب دیتے، الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، عذابا علیما، دردناک عذاب۔ اذ جعل الذین، جب بنایا اللہ نے ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، حمیہ، ضد، حمیت کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، عصبیت، حمیت، عصبیت، ضد، حمیت الجاہلیہ، جاہلیت کی عصبیت تھی ان میں۔ فانزل اللہ سکینہ، بس نازل کیا اللہ نے سکینت کو، علی رسولی، اپنے رسول پر، ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور لازم کیا ان کے لیے تقوی کی بات، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور ان کے یہ لائق بھی ہے، وَأَهْلَهَا، اور ان کے زیادہ حقدار ہیں وہ، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لقد صدق اللہ، یقیناً اللہ نے سچ کر دی وہ بات، رسولہ الرؤیا، اپنے رسول کو جو خواب میں دکھائی تھی، بالحق، کے حق کر دی، سچ کر دی، لتدخلن المسجد الحرام، کہ تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، آمینین، امن والے، محلقین رؤوسکم، اپنے سروں کو منڈانے والے، ومقصرین، یا کتروانے والے، یعنی عمرہ کر کے سروں کو منڈانے والے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر تو عمرہ نہیں کرنے دیا، لیکن ان قریب تم جو ہے مکہ کو فتح کر لوگے اور داخل ہوگے۔ لا تخافون، تم نہ ڈرے تم کسی سے، فعلم ما لم تعلموا، پس وہ جانتا ہے، ما لم تعلموا، جو تم نہیں جانتے، فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، تو اس نے کر دی اس کے بعد فتحا قریبا، ایک جلد فتح آنے والی، وہی فتح مکہ۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدا، ہدایت دے کر، ودین الحق، اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ اس حق دین کو ظاہر کر دے تمام باطل ادیان پر، وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے بطور گواہ۔ محمد الرسول اللہ، محمد
اللہ کے رسول ہیں، والذین اور وہ لوگ معہو جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار وہ بہت سخت ہیں کافروں پر، رحماء بینہم آپس میں وہ نرم دل ہیں، تراہم آج ہماری حالت کیا ہے، آج ہم اپنوں کے لیے بڑے سخت ہیں، اپنوں کے لیے لڑ رہے ہیں اور کافروں سے دوستیاں لگا رہے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی کیفیت کیا بتائی تھی کہ اپنوں کے لیے نرم ہے، آپس میں متحد ہو کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کی غلطی کو معاف کر دیتے ہیں، کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں۔ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن، مومن تو یہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تراہم آپ دیکھیں گے ان کو رکعن سجدا، کبھی وہ رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدے کر رہے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم ان کے سجدوں کے آثار ان کے چہروں پر ہیں، من اثر سجود سیماہم پہچان لیں گے آپ ان کو سجدوں کے نشانات سے، ذالک مثلہم ان کی یہ مثالیں، ان کی یہ نشانیاں تورات میں بھی ہیں اور ان کی نشانیاں انجیل میں بھی ہیں۔ کزرع اب ان صحابہ کی مثال دی جا رہی، کزرع جس طرح کھیت ہوتا ہے، اخرج شطاہ نکلتا ہے اس سے پودا، فآزرا وہ مضبوط ہوتا ہے، فاستغلظ موٹا ہوتا ہے، فاستوى علی سوقی اپنی ٹہنی پر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پودا نکلتا ہے، پھر وہ پھلتا پھولتا بڑا ہوتا ہے، اس کی ٹہنی موٹی ہوتی ہے اور پھر وہ تناور درخت بن کے کھڑ جاتا ہے، اس پہ پھل پھول لگتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، یعجب الزراء وہ زرہ کہتے ہیں کاشتکار کو، کاشتکار کو بڑا بھلا لگتا ہے جس نے وہ پودا اگایا ہے، محنت کی ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میری محنت اب رنگ لا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیغیظ بہم الکفار اب یہاں تک نا وہ مثال دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ایک کھیتی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی ہے، آپ نے ان کو ایمان کا پانی لگایا ہے، قرآن نے آ کر ان کو تربیت کی، اب وہ ایسا کھیت بن چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے کہ آپ کے لیے جانیں قربان کرنے والے، جو ایک دوسرے کے لیے مارنے مرنے کی باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف لڑتے تھے، دست و گریبان تھے، آج وہ ایک دوسرے کے لیے جانیں دینے والے بن گئے ہیں اور کافروں کے خلاف بڑے سخت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں تو ان کو آپ کو خوشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیوں دیا، لیغیظ بہم الکفار تاکہ اس جماعت کے ساتھ کافروں کو غصہ دلائے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، منہم ان میں سے مغفرۃ مغفرت کا، واجرا عظیما اور بہت بڑے اجر کا۔ یہاں تک یہ صورت ہماری کمپلیٹ ہوئی، آگے انشاءاللہ ہم اگلی سورۃ الحجرات کل شروع کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔